20 ماہ شعبان ہفتے کے دن جلدی سے صرف 20 بار پڑھ لینا۔ دولت کا تیز ترین وظیفہ۔ شام تک 20 کروڑ ہاتھ میں ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ یہ وظیفہ 20 شعبان ہفتے کے دن لازمی کر لینا، آپ لوگوں کو بے حد فائدہ ہوگا۔ آج کا وظیفہ سورۃ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ایک تسبیح کا وظیفہ ہے، جسے کرنے سے رزق اور دولت کے تمام وسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی خاص وار تسبیح ہے جسے آپ نے 20 شعبان ہفتے کے دن کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ کسی کہیں نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عزم اعظم کے ذریعے دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر انہیں نہیں بتلایا اور مذاقہ کہا کہ تم اس کے ذریعے دنیا مانگو گی۔ سیدنا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور دعا مانگنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتلایا کہ میں کہہ رہی ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مصور الاسباب، مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہی اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا کی گئی مانگی قبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے، جو یہ عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اس کو اگر بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 20 شعبان ہفتے کے دن اس طرح سے پڑھ لے گا تو پوری زندگی اس کو اتنی دولت مل جاتی ہے کہ اس کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ اگر وہ رات دن بانٹنے لگے تو پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رات دن اگر وہ خرچ کر تھک جائے تو بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ نسلیں بھی وہ پیسہ ختم نہیں کر سکتی۔ اتنا پیسہ، اتنی دولت، وہ چھوٹا سا عمل اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لے، اپنی پوری زندگی میں بس ایک ہفتے کے دن وظیفہ کر لے، اگلے سال کا انتظار کرو گے، کسی بھی وقت کر لے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان بھی کشتی نوح پر پار کرا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ بے شک اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھپے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ غموں کے چھپے ہوئے بادل خوشیوں کی نوکریوں میں بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور شکر کرنے والی عادت ڈال لیں تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح کامیابی ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں، صحیح نہیں بتا رہے۔ دل میں پہلے سے ہی وسوسے ہیں آپ لوگوں کے، ابھی ویڈیو دیکھتے نہیں تو وسوسے دل میں آ جاتے ہیں، تو ایسے کیسے وظیفہ اثر کریں گے؟ تو آپ لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں مجھے ضرور فائدہ ہوگا۔ پھر آپ لوگ دیکھنا، آپ پہلے ہی دل میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں، کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کہ جیسا کوئی بڑی سی انویسٹمنٹ کر رہے ہوں، آپ کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو پیسہ تو نہیں لگ رہا، آپ جو ہے وہ اللہ کے وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ جو ہے اللہ پاک پر یقین کیا کریں، بھروسہ کیا کریں کہ مجھے ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر دیکھیں آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو
جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ راستہ پہلے سے بنا دیتا ہے۔ درود پاک کا سفر ملتا ہی اس کو ہے جو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کی خیر میں تو ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹاتا۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے، بے شک، اور جو اس راستے کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر توکل کا سفر حقیقت دکھی بھری زندگی سے بھی پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والے سکون قبل کی نعمت سے میسر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا یقین ایسے ہستی پر ہوتا ہے جو اپنی پوری دنیا کی بادشاہی اور پاس لائے، جو انسان، حیوان، فضا اڑانے والے پرندوں اور زمین پر بہتے ہوئے دریا، سمندر، بہتے ہوئے پانی پر تیز ہوائیں، رنگ بدلتی مچھلیاں، حقیقی اس کی زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے بدل جاتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہو اور روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھیگتے ہوئے مسافر کا ایک بوندا پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل پر یہ آواز آنا پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنی ہی بھی مشکلات حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے اور زندگی میں، پھر بھی یہ توکل صرف اللہ پر ہونی چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر یقین رکھتے ہیں، فلاح کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں تو شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ ایک جو اچھی بات کہے گا اس کو 400 دینار سونے سکے دیے جائیں گے۔ ایک بادشاہ ایران کی دیکھ بھال کرنے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 90 سال کی بوڑھی عورت زیتون کا پیڑ لگا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم 5-10 سال بعد مر جاؤ گی اور یہ درخت 20 سال بعد پھل دے گا، تو اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ؟ بوڑھی عورت نے جواباً کہا جو ہم نے پھل کھائے وہ ہمارے بڑوں نے لگائے تھے اور اب پھل لگائیں گے تاکہ ہماری اولاد کھائے۔ بادشاہ کو اس بوڑھی عورت کی اس بات پسند آئی، حکم دیا کہ اس کو 400 دینار دیے جائیں۔ جب بوڑھی عورت کو دینار دیے گئے وہ مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ زیتون کے درخت نے 20 سال پھل دینا تھا، جبکہ مجھ کو میرا پھل ابھی مل گیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی اچھی لگی اور حکم جاری کیا کہ اس کو مزید 400 دینار دیے جائیں۔ جب اس عورت کو مزید 400 دینار دیے گئے تو وہ پھر مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں مسکرائی؟ بوڑھی عورت نے کہا زیتون کا درخت پورے سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے، جبکہ میرے درخت نے 2 بار دے دیے ہیں۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اس کو مزید 400 دینار دیے جائیں۔ یہ حکم دیتے ہی بادشاہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے کہا حضور آپ جلدی سے کیوں نکل آئے؟ بادشاہ نے کہا اگر میں مزید اس عورت کے پاس رہتا تو میرا سارا خزانہ خالی ہو جاتا، مگر عورت کی حکمت بری باتیں ختم نہ ہوتی۔ اچھی بات دل موڑ لیتی ہے، نرم رویے دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں، حکمت بھرے جملے بادشاہوں کو بھی قریب لے آتا ہے۔ اچھی بات دنیا میں دوست بڑھتی ہے اور دشمنی کم کرتی ہے اور آخرت میں بھی ثواب کا کثرت کرتی ہے۔ آپ مال و دولت سے سامان خرید سکتے ہیں مگر دل کی خریداری صرف اچھی بات سے ہو سکتی ہے، لہٰذا دل کی خریداری بنائیں اور مال کے طلبگار نہ بنیں۔ مناقب علی میں علامہ بن
جوازی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند میں بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوئے۔ اس کے باوجود علامہ بن صاحب خود لکھتے ہیں، ایک دفعہ کیسے روم کے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم کے بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کے مقاصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا کہ تاکہ مسلمان اپنی دین سے متبرئ ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبی میں عظیم صحابیوں کی جماعت جمع ہوئی۔ کیسے روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تقریر کچھ یوں لکھی تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے۔ بادشاہ روم کے کیسے بن اصغر کے وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کیا اور یہ جواب لکھا تھا کہ مجھے ان سب کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تقریر نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جس کے خدا کا علم نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سوا مال ہی مال ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ نہیں، منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شتم مادہ نہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کیا معنی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی کیا مثال ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جتنے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ پرواز کی۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کا سایہ کو تیز رفتار جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوگی لیکن ان میں ذرا بھری کمی بھی واقع نہیں ہوگی؟ دنیا کی اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر بن خط میں لکھتے ہی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور پیارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کون سے سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز وہ جو مخلوق نہیں، وہ خدا خود ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ اللہ واحد ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں، وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے، وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس میں صرف پاؤں ہی پاؤں ہے، وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شک مادہ میں نہیں رہی، 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت حوا علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 5، حضرت علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس نہیں لیتی، وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے، حق ہے، حق ہے، ٹھہر ٹھہر، خدا عادل ہے، وہ سچا ہے۔ کو طور پر پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی۔ دریا نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو کوہ میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلو تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا۔
وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا اس کی مثال سورج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے۔ وہ تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور ان دوسروں کے الگ الگ ہوں گے، اور ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی دے سکتے ہیں جس سے سفید اور زردی دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حوریں برآمد ہوں گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سیب سے کیڑے باہر نکلتا ہو، مثلاً اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکتے ہیں، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابی کلمہ توحید ہے۔ بن اسمو سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھا اور کہا کہ میرے سوال کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول ہی سے مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس علی ہستی نے دیے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جواب مولانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا ہوا خط ملا ہے۔ وہ خط پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ نے حقیقی شخصیت اور علم کے وراثت میں کیسے روم سے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے مذہب اور دین کا مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھے سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتاؤ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواباً میں خط میں یہ لکھا، مابا روح کا ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مروی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا پلہ سے پیدا کیا ہے اور اپنے خاص خزانوں سے نکال کر اپنی مملکت میں رکھا ہوا ہے۔ یہی روح وہ اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے اور ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک اماند ہے اور اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اعمال کی دولت میں مالا مال کر دے، آمین۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ رزق اور دولت کا ایک آپ لوگوں کا شدید مسئلہ ہے، شدید آپ لوگوں پریشان ہیں رزق میں دولت کی وجہ سے، تو میرے پیارے ناظرین آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ کو جو مالی حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ آپ لوگ اپنے قرض میں بھی ڈوبے ہوئے ہوں گے تو قرض کی وجہ سے پریشان ہو تو ان سب معلومات میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کئی میرے پیارے دوست، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں محترم ناظرین آپ لوگوں کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ وظیفہ اگر آپ جاب کے پریشان ہیں، جاب آپ کو نہیں مل رہی، تو جاب کے لیے یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو نوکری فوری طور پہ مل جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کا ڈاؤن ہو چکا ہے اور کاروبار اگر لگتا ہے کہ میرا کاروبار کم ہے، میرے آگے پیچھے اور دوسروں کا کاروبار لوگ چلا رہے ہیں تو بہت بہتر چل رہا ہے،
میرے ہی رزق میں بندش ہے، میرے ہی رزق پر نظر ہے۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے۔ یہ دکان پر اگر بیٹھے ہوں تو آپ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لینا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد پر موضع دیکھ لینا، فوری طور پر آپ کا کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گا، آپ کی جیب بھی بننا شروع ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی بھی مل جائے گی۔ اور اگر آپ بالفرض کوئی بڑی قیمت کی فوری طور پر ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ یہ وظیفہ لازمی طور پر پڑھ لینا۔ بڑی سے بڑی بھی آپ کی رقم چاہیے ہوگی تو اللہ پاک آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ جب پڑھنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود جو پڑھنا ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 1 مرتبہ، میرے بزرگوں، میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، بڑی توجہ سے دیکھیں۔ آج آپ لوگوں نے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ روزانہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ کچھ سمجھ نہیں آ رہے، تو آپ کو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے کہ آخر تک لازمی دیکھیں۔ آپ لوگوں سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ اس کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انک شانئک هو الابتر۔ ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھ لی، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص جب پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 11 مرتبہ یا اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان 11 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے یا رحیم یا رحیم یا رحیم 11 مرتبہ یا رحیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لینا ہے، اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ لینا ہے، ولا حول ولا قوة۔ اتنا ہی پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا، جو آپ نے 7 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا تھا، وہی آپ نے لاسٹ پہ آخر میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگے گی تو آپ کی وہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ کاروبار پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بندشیں نظر آ رہی ہے تو رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے دعا مانگے۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی آپ کا مسائل ہے حل ہو جائیں گے، حاجت ہے تو اس کے لیے بھی ضرور دعا مانگے، تو اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ دیں۔